قرآن پاک کی ابتدا میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کوئی بھی زمین میں ہے رب تعالیٰ پر اس کا رزق، اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ سمندر میں ہو، وہ بلوں میں ہو، وہ زمین میں ہو، کہیں پر بھی ہو، رب تعالیٰ سب کو اس کا رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہنس پرندہ ہے، وہ سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ انصاری کے پاس سچے موتی لینے جائیں گے، مہنگے ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ پیٹ بھر کر کھلا۔ کئی لوگ ہم میں ہیں جنہوں نے، میرے پاس ایک بندہ ہے، بولا ہم نے 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا۔ نہیں ہے لوگوں کا معاملہ، 6-8 مہینے ہو جاتے ہیں گوشت نہیں خریدتے، سبزیوں کا گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی، اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ پیٹ بھر کر گوشت کھلاتا ہے۔ ایسی مخلوق ہے جو مچھلی کھاتی ہے، رب تعالیٰ ان کو پیٹ بھر کر روزانہ مچھلی کھلاتا ہے۔ اور پھر سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ہماری تو خوراک 2 روٹی ہے اور ان کی خوراک روزانہ کی ٹنوں میں ہے، ایک مچھلی کی خوراک ٹنوں میں ہے، اور اب تعالیٰ ان کو جو ہے منوں ٹنوں جو ہے روزانہ کی بنیاد پر خوراک دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے روزی لکھی ہوئی ہے، رزق لکھا ہوا ہے، بلکہ گندم کا ایک دانہ جس کو پیسا جائے گا، ایک دانے میں کئی لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پیسا جائے گا تو آٹا بنے گا، اب وہ آٹے کا ایک جز کتنے پیٹوں میں جائے گا، ایک دانے میں کئی لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان جو ہے کسی نعمت کا مزہ چکھتا ہے اور جب وہ نعمت اس سے کھینچ لی جاتی ہے تو پھر وہ مایوس سا ہونے لگتا ہے، وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ تو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کبھی کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ نعمت جو ہے وہ جنگلی جانور ہے، اور جنگلی جانور ہے تو اس کو باندھ دو ورنہ یہ بھاگ جائے گا۔ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے جتنی بھی نعمت ہے وہ ایک طریقے سے ایک خوخار یا جنگلی کا بھاگنے والا جانور ہے، اس کو باندھ دو ورنہ یہ چلا جائے گا۔ تو کہا کہ کس سے باندھے؟ تو کہا کہ شکر کی رسی سے اس کو باندھو، شکر کی رسی سے اس کو باندھ دو تو پھر یہ کہیں پر بھی نہیں جاتا۔ اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر یہ کفر ہوتا ہے، کفر مطلب ناشکری ہوتی ہے، تو پھر وہ نعمت اس کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ تو جب کبھی انسان سے نعمت چلی جاتی ہے وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اتنا عرصہ تو نے اس نعمت کو میرے پاس ٹھہرائے رکھا، تیرا شکر ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ وہ نعمت دیتا ہے یا نعمتوں کی مزے عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ تو میری محنت ہے بھائی، اب دن رات میں نے محنت کی ایسے ہی بن گیا۔ وہ اللہ رب العزت کا بعض اوقات اپنے کلام میں ذکر ہی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے کوئی سینگ نہیں لگے۔ میں اگر دکان میں آفس میں جاتا ہوں تو میرے سے زیادہ میرا مزدور کام کرتا ہے، میں تو سیٹ پر بیٹھا ہوں، 2-4 فون سن لیے، 2-4 چیک پر دستخط کر دیے، کام تو اصل میں پیون کر رہا ہے، آپ کا سیکرٹری کر رہا ہے اور آپ کے مزدور کر رہے ہیں، پھر بھی رب تعالیٰ اس سے زیادہ روزی آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ تو فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ رب تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکر کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اور کبھی
صبر کرے، نہ کہ مایوسی والے کلمات اپنی زبان پر لے کر آئے۔ قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم ثمود کا ذکر ہوا، یہ ایسی قومیں تھیں جو اپنے وقت کی طاقتور ترین قومیں تھیں، جن کے قد اونچے تھے، جن کے گھر اونچے تھے، گھروں کے دروازے اونچے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کو نبیوں کی نہیں مانی اور نبیوں کی بات پر لبیک نہ کہا، تو پھر رب تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی جو قومیں تھیں، جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، بڑے بڑے ان کے مکانات تھے اور عالیشان ان کے مکانات اور عالیشان ان کے قد قامت تھی، ان کے پر سے ان کے اجسام تھے، رب تعالیٰ نے ان پر بھی جو ہے آندھی اور دیگر عذابات مسلط کیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر قوم شعیب کا ذکر ہوا، اور یہ وہ قوم تھی کہ جو نبیوں کی نافرمانی تو کرتی رہی، لیکن ان کا ایک خاص وصف تھا کہ یہ ناپ میں کمی کر دیتے تھے۔ جب کچھ دیتے تو یہ کیا کرتے کہ بولتے کچھ دیتے کچھ، ناپ میں کمی کر دے اور لیتے ہوئے جو ہے مال زیادہ لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب مسلط کر دیا۔ ناپ میں کبھی بھی کمی بیشی کمی نہیں کرنی چاہیے، بیشی کرنی چاہیے، مطلب بڑا کر دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا سن و ارجا، تولو جھکتا ہوا، جب جس کسی کا تول کا کام ہے تو وہ تولے جھکتا ہوا تولے، مطلب زیادہ دے دے کم نہ دے، زیادہ دے دے کم نہ دے۔ جو کپڑا ناپنے والے ہیں، کپڑا دینے کا کام ہے، تو جہاں 5 میٹر دینا ہے 1-2 انچ بڑھا کر پھر کٹنگ کرے، زیادہ دے دے لیکن کم نہ دے، تو انشاءاللہ بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ بظاہر یہ جا رہا ہے لیکن اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ پھر آگے جو ہے سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس قصے کو رب تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ، یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس قصے کی ابتدا کیوں فرمائی کہ کہا یوسف نے اپنے والد محترم سے کہ اے میرے والد، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں 11 کوكبا، 11 ستارے اور الشمس اور قمر یعنی چاند اور سورج، رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر تک پہنچ گئے، اس خواب کی تعبیر تک پہنچ گئے کہ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے جو تم نے خواب میں دیکھا ہے کسی کو بیان نہیں کرنا، کسی کو بیان نہیں کرنا۔ لیکن بھائیوں کو جو ہے معلوم ہو گیا، اور بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے سمجھے کہ رشک کیا کرتے، حسد کیا کرتے، کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے سمجھتے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں 10 بھائی ہیں وہ دوسری ماں سے تھے۔ ایک جو بھائی تھا وہ آپ کی والدہ اور ان کی والدہ بنیامین کی والدہ وہ ایک ہے، اور یعقوب علیہ السلام ان سب کے باپ ہیں، ان سب کے باپ ہیں۔ تو ان 10 بھائیوں نے پلاننگ بنائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم ملنے لے جاتے ہیں اور کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور پھر کہا کہ اگر کنویں میں ڈال دیں گے تو پھر جواب کیا دیں گے آپ؟ تو کہا کہ ہم کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا، اور کسی جانور کا خون لگا دیں گے قمیص پر اور کہیں گے دیکھو بھیڑیا کھا گیا اور قمیص کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب اجازت مل گئی تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور قمیص لا کر دے دی اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھو ثبوت کے طور پر ہم قمیص لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا اگر
کوئی بندہ ہو سطحی قسم کا آدمی، سطحی قسم کی معلومات رکھنے والا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک بندے کو بھیڑیا اگر کھا جائے تو اس کی قمیص سالم تو نہیں رہے گی، وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے بچوں کو اس کو کھاڑے گا اور اپنے دانتوں سے قمیص کو کھینچے گا اور پھر گوشت تک پہنچے گا نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سالم قمیص لا کر دے رہے ہیں خون والی، تو یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اب حکم یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، حکم یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اصل میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کی نیت تھی کہ کوئی قافلہ آئے گا اور یعقوب یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا اور یہ ہم سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے والد ہماری طرف زیادہ توجہ کریں گے، ہمیں محبت کریں گے، حالانکہ محبت کرتے تھے لیکن دوسری والدہ سے تھے تو وہ محسوس کرتے تھے۔ آج بھی جو ہے ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو اس سے ہمارا بیہیویئر اور ہوگا، جو بڑا ہوگا اس سے تعلق اور ہوگا، جو چھوٹا ہوگا اس کے ساتھ ہم بچے بن جائیں گے، اس کے ساتھ ہم مختلف آوازیں نکالیں گے، اس کے ساتھ ہم بچپنا کریں گے، ہوتا ہے یہ، لیکن وہ لوگ محسوس کرتے تھے، وہ لوگ محسوس کرتے تھے۔ بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ پر فرشتہ ہو گئی اور عزیز مصر کی بیوی سے عورتوں نے کہا کہ زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یوسف علیہ السلام پر یعنی یوسف پر اس قدر جو ہے تو کیوں جو ہے فرشتہ ہو رہی ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ میں جو ہے تمہیں کچھ پھل دیتی ہوں، تم اس کو جو ہے یوسف جب آئے تو تم اس کو کاٹنا شروع کر دینا۔ تو حضرت زلیخا نے پھل دے دیے اور عورتوں کو کہا کہ یوسف آ رہے ہیں، جیسے ہی وہ داخل ہو تم اس کو کاٹنا شروع کر دینا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب کاٹنا شروع کیا تو قرآن نے کہا کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اور عورتوں نے پھل کو کاٹتے کاٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کے ہاتھ کٹ گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، ان کو بتانا بھی نہ چلا اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بشر تو نہیں ہے، مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی عزیز مصر کے گھر میں تھے اور یہ معاملہ ہوا اور عزیز مصر کی زوجہ نے جو ہے آپ سے عشق کیا اور بالآخر جو ہے خطا ہوئی عزیز مصر کی بیوی سے، اور اس کی وجہ سے حالانکہ اس کو جیل میں جانا چاہیے تھا لیکن عزیز مصر نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل سماعت کریں گے، تب تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں